أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ قرآن مجید کے اندر جو پاروں کی اصطلاحات ہے یہ بعد کی ہے، اور بعد میں یہ اصطلاحات قائم ہوئی کہ یہ پارا من خلق ہے اور یہ پارا وقال الذین ہے۔ حضور کے زمانے میں اس قسم کی کوئی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ کے آخری دور کے اندر حفاظ کی آسانی کے لیے اس قسم کی باتیں ثابت ہوئیں، لہٰذا کسی پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہی اس پارے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے اس حروف اور الفاظ کا جو تناسب ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے پاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کا تعلق مضمون سے ہے، یہاں سے کوئی نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، بلکہ در حقیقت جتنے حروف اور قرآن مجید کے ایک پاروں سے دوسرے پاروں کے درمیان الفاظ ہیں تو ان الفاظ اور حروف کی مناسبت کی رعایت رکھتے ہوئے پاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کس ذات نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وانزل لکم، اور تمہارے لیے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فانبتنا بھی، سو ہم نے اگا دیے اس پانی سے، حدائق، ایسے باغات، ذات بہجہ، جو انتہائی رونق والے تھے، گنجان باغات تھے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ایک درخت بھی اگا سکو، الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ، کیا ہے کوئی خدا اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو حق سے ہٹ رہی ہے، یعدلون، راہ حق سے ہٹ رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان میں نہریں چلا دی، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو دیکھنے سے تو نہیں دکھتی، لیکن یہ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ دو دریا مل جاتے ہیں، ایک دریا میٹھا ہے ایک کھارا ہے، لیکن دونوں کا پانی ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر، کون ہے وہ ذات جو جواب دیتی ہے پریشان حال شخص کو، اذا دعاہ، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ذات ہے جو برائی کو دور کر دیتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ذات ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنا کر بھیجا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں جو تم میں سے سمجھ رکھتے ہیں، ما تذکرون، جو تم میں سے سمجھ رکھتے ہیں۔ مضطر اس شخص کو کہتے ہیں جو پریشان حال ہو، اور پریشان حال شخص اگر اخلاص نیت سے دعا کرے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا یہ مضمون ہے کہ جب کافر لوگ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور سب نے مل کر اللہ کو خالص اللہ کے لیے عبادت کر کے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خشکی کے راستے کی طرف نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ مجبور اور پریشان حال شخص کی بات سنتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ مظلوم کی دعا پر فوراً جواب دیتا ہے اگرچہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، اگرچہ مومن ہو یا کافر ہو، اللہ بہر صورت ان دعاؤں کا اور ان پکار کا جواب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، لہٰذا پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے اپنے نفس کے سپرد مت کرنا اور میرے تمام حال درست کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔
اس قسم کی دعائیں جن کے اندر صرف اور صرف بندے کی احتیاج دکھتی ہو، بندے کا محتاج ہونا دکھتا ہو، بندے کی عاجزی دکھتی ہو، اور اللہ کا قادر مطلق ہونا، قدرت کاملہ کے بادشاہ ہونا یہ دکھتا ہو، ان دعاؤں پر اللہ کی طرف سے فوراً لبیک آتا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ذات ہے جو تم کو راہ دکھاتی ہے جنگل اور دریا کے اندھیروں کے اندر؟ ومن یرسل الرِّیاحَ، کون ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو بشراً خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی خدا اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کون ذات ہے جو ابتدائی طور پر پیدا کرتی ہے مخلوق کو، ثم یعید، پھر مخلوق کو لوٹائے گی۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ رزق کے اصل فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات رزق کی تنگی سے پریشان ہوں، جو اپنی ملازمت میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں چاہتے ہوں، وہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد خصوصی طور پر رزق کی برکت کی دعا کیا کریں، کیونکہ اس وقت آسمان دنیا سے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں اعمال لے کر، اور عصر کی نماز کے بعد دن والوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، وہ اعمال لے کر چلے جاتے ہیں، اور آسمان سے اس وقت اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی کے فیصلے اترتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو آسمان سے رزق اترتا ہے کا مطلب یا تو پانی مراد ہے، یا پھر ہر وہ فیصلہ مراد ہے جس کے اندر انسان کی رزق کی وسعت اور برکت ہو۔ ہر وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ آسمان سے ہو رہا ہے تو گویا رزق آسمان سے مل رہا ہے۔ والارض، اور زمین سے رزق دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر نباتات ہے، زمین میں اللہ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے، زمین میں ایسے وسائل کھڑے کر دیے کہ ایک عام انسان تھوڑی سی تکبر جدوجہد کرتا ہے تو اللہ مختلف حیول سے، مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا؟ قل نبی آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، لے آؤ، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنے پاس سے کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الغیبہ غیب کی خبریں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ غیب کی خبریں آسمان اور زمین میں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ تو اب کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیب کی خبر جانتا ہے، یا غوث پاک کے بارے میں کہنا، دستگیر کے بارے میں کہنا کہ وہ غیب کی خبر جانتا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ بات قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے متصادم ہے۔ غیب کی خبریں صرف اللہ۔ وما یشعرون، رہی بات کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ فرماتے وما یشعرون، ان کافروں کو خود بھی نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ادارک علمہم، ان کا علم تباہ ہو گیا، ان کا علم ختم ہو گیا، فی الاخرتی، آخرت کے بارے میں۔ اور بعض مفسرین نے ادارکہ کا معنی تکاملہ سے لیا ہے کہ ان کا علم آخرت میں پورا ہو جائے گا۔ جب آخرت کے اندر حقائق دیکھیں گے تو ان کا علم اب عین الیقین کے ساتھ عین الیقین پہ چلا جائے گا، کہ جب آخرت میں دیکھیں گے کہ جیسا جیسا اللہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا، ہر بہر صحیح ثابت ہوا، تو ادارک علمہم، ایسی صورت میں ان کا علم پورا ہو جائے گا فی الآخرتی، آخرت میں۔ لیکن بل ہم فی شک منہا، یہ کافر اس قرآن کے معاملے میں شک میں ہے، بل ہم منہا عمون، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس قرآن کے معاملے میں اندھے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ کافر آخرت کے معاملے میں شک میں ہے، بل ہم منہا، بلکہ یہ کافر آخرت سے عمون اندھے ہیں، یعنی آخرت کے معاملے میں ایسے غافل ہیں کہ اندھے ہیں۔
وقال الذین کفروا، کافر کہنے لگے، اذا كنا ترابا وآباؤنا، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مر کر مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم کو دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا؟ کافر مادیت پرست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں گیا تو رول مل کر ختم ہو گیا۔ اور ایک ساتھی بتانے لگے مدینہ کے اندر جنت البقیع کے بارے میں کہ ظاہر ہے اتنے زمانے سے وہاں پر مردوں کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مردے کو ڈالنے کے بعد کچھ کیمیکل ڈال دیتے ہیں، ایسے کیمیکل، یہ ان کو وہاں کے کسی مصدق ساتھی نے بتایا کہ جس کے باخبر طریقے سے، کہ کچھ ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر وہ مردہ جو ہے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کی ہڈیاں وغیرہ کچھ رہ جاتی ہیں تو اس کو ایک طرف کر کے یا مٹی کے اندر دوبارہ دبا کر اور ان جگہوں کو ہموار کر کے نئے مردے کے لیے کر دیتے ہیں، کیونکہ جگہ کسی کی خریدی بھی تو نہیں ہے کہ اس کو قیامت تک باقی رکھا جائے، وقف جگہ ہے، اور اس کے اندر اگر باقی ہڈیاں وغیرہ خالی رہ جائیں، باقی جسم ختم ہو جائے تو صورت کے اندر شرعاً گنجائش بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ اس جگہ پر آپ دوسری قبر بنا دیں، ورنہ تو اتنا بڑا تو جنت البقیع نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر ایک عام دن کی ایوریج بھی لگا لیں تو وہاں پر جو تدفین ہے وہ 30 سے اوپر ہے، عام دن کی ایوریج۔ اس کے اندر آپ رمضان، حج سیزن، ربیع الاول کے مہینے ہٹا لیں تو اس کے اندر تو دن کی 100 سے اوپر تدفینیں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو اگر عام دن کے اندر تو اتنی جگہ تو وہاں ہے نہیں، تو یہ وہاں پر اس قسم کی چیز کرتے ہیں۔ تو کافر مادیت پرست ہوتا ہے، کہتا ہے اس میں ہم تو قبر میں گئے، قبر میں جا کر رول مل گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، ہڈیاں رہ گئیں، ہڈیوں کو بھی جانور کھا گئے، مٹی کھا گئی۔ تو کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں، گورگن نے ان کو بتایا کہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کیمیکل ڈالنے کے باوجود 6 مہینے کے بعد جب ان کی قبر کو کھولتے ہیں تو وہ بالکل صحیح سالم ہوتی ہے، کوئی چھو کر بھی، کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ تو بعض اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جیسے کہ قرآن و مجید کی احادیث سے اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وفی روایت یرزقون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، باقاعدہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کو دنیا کے جو اندر سلام کرتے ہیں ان کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے اکابرین میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جب بعد میں کھول کر دیکھا تو ان کی قبروں کو، ان کے جسم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، تو پھر بند کر دیا، پھر کیمیکل ڈالنے کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ کھول کر دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو زمین ہموار کر کے آگے دوسرے کو دینی ہے، تو پھر نہیں ہوا۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 دفعہ یہ کرتے ہیں، اگر 3 دفعہ کے بعد بھی جسم ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب 4تھی دفعہ اس کی قبر کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا ولی ہے، اب دوبارہ اس کی قبر کے اوپر ہم نہیں آ سکتے، اس پر کوئی ایسی نشانی لگا دیتے ہیں کہ آئندہ کے قریب اس علاقے کو جب بھی دوبارہ کھولا جائے گا دوسرے مسلمانوں کی تدفین کے لیے تو اس قبر پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، یہ کسی ایسے اللہ کے ولی کی قبر ہے کہ زمین باوجود تمام اسباب کے اور کیمیکل ڈالنے کے باوجود زمین اس کو نہیں کھا رہی اور مٹی اس کو نہیں کھا رہی۔ تو مادیت پرست کافر کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے تو کیا دوبارہ نکالے جائیں گے، جبکہ مسلمان کے ایمان کے اوپر تو مادیت کی ضرب نہیں ہے، مسلمان کا ایمان مادیت پر ضرب لگاتا ہے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہاں ہم قبروں سے نکالے جائیں گے اور جو کچھ دنیا میں کیا اس کی باتوں کا جواب دیں گے۔ لقد وعدنا نحن، تحقیق ہم نے وعدہ کیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد کو، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا،
ولا تحزن علیہم، اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کھائیے، ولا تکن فی ضیق، اور آپ نہ ہو جائیے تنگی کے اندر، مما یمکرون، جو وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، ویقولون، اور کافر کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، ان قریب ممکن ہے کہ وہ وعدہ تمہاری پیٹھ پر سوار ہو گیا ہو۔ ردیف عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ گھوڑے پر، موٹر سائیکل پر بالکل پیچھے بیٹھتا ہے یا گاڑی کے اندر، تو جو شخص بالکل پیچھے بیٹھتا ہے آپ کی پیٹھ کے پیچھے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں عسیٰ ان یکون ردف لکم، کہ تم عذاب مانگ رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا، وعدہ کب پورا ہوگا، تو ممکن ہے عسیٰ ان یکون ردف لکم، ممکن ہے کہ وہ عذاب تمہاری پیٹھ پر سوار ہو چکا ہو، بعض الذی تستعجلون، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے سارے کام پورے کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اتنے آگے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کو پہنایا جانے والا کفن مارکیٹ کے اندر آ چکا ہے، اور وہ پلاننگ کیا کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی ایسے کروں گا، اور میں ایسے کروں گا، اور میں ایسے کروں گا، حالانکہ سارے اسباب میسر ہو چکے ہیں۔ ایک صاحب نے چند دن پہلے بتایا کہ کسی کام سے ان کے کسی کسٹمر کا آرڈر آیا، اور ہمارے کام میں 1 دن لگتا ہے کسی چیز کو پروسیس کرنے میں، پھر ہم فری ڈیلیوری کروا دیتے ہیں۔ تو ہم جب ان کے گھر گئے سامان دینے کے لیے کہ آپ کی یہ پروڈکٹ تیار ہے، تو وہاں گھر پہ رش دیکھا تو معلوم ہوا کہ 1 دن پہلے جو صاحب آئے تھے اور آپ کو 1,05,000 روپے کا آرڈر دے کر گئے تھے کہ بھئی یہ چیزیں گھر کی تزئین و آرائش کی ہیں، ان کو اس طریقے سے لگانا ہے، پورا نقشہ بنا کر، تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا میں اس طرح، بولے گا نہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرو۔ یہ دیکھو، یہ نقشہ بنا کے اس نے دیا کہ ادھر یہ کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے۔ وہ سامان لے کے جب گھر گئے تو دیکھا، بھائی بولتے رکشے وغیرہ سامان اتارا، رکشے والے کو روانہ کیا، بھائی دیکھا گھر کے باہر رش، کیا ہوا، پتہ لگا حاجی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 1 دن پہلے تک کی کیا پلاننگ ہو رہی تھی، یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ اگلے 5 سال اس گھر میں کیسے گزارنے ہیں، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ یہ تو ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، حقیقت تو میرا آپ کا سب کا یہی معاملہ ہے کہ ہماری پلاننگ تو ایسی ہے جیسے قرآن نے سورہ شعراء میں کہا تھا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم اپنے گھر دیکھو کیسے بناتے ہو، اپنے گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم کو اس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پورے مدینہ کے اندر ایک گھر تھا حضور کی آمد کے وقت جو 1 منزلہ تھا، ورنہ حضور کے زمانے کے اندر 1 منزلہ گھر ہونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ زمین کے گھر ہوا کرتے تھے، اور پکے بھی نہیں ہوتے تھے، چھپڑ ہوتی تھی یا چادریں ہوتی تھی پردے کے لیے، اور دیواریں بھی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر پردہ لگا ہوا دیکھا تو پردہ اتار دیا، اور بولا کہ انبیاء کے گھروں کے اندر اس کا کیا کام ہے، پردے جیسی چیز جس کو آج ہم اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پردہ ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ ان کو وہ تو صبح روشنی ہوتی تھی تو صحابہ اپنے کام پہ نکل جاتے تھے، اور ہم کو صبح سونا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سورج کی روشنی بند کرنے کے لیے پردہ نیچے کرتے ہیں کہ بھئی روشنی آئے گی تو ہم سوئیں گے کیسے۔ تو ہم نے کتنی ہی چیزیں جو پرانے زمانے کے اندر آسائشوں کے اندر اور آرائشوں کے اندر اور تزئین کے زمرے میں بھی نہیں آتی تھی، اس کو میں نے اور آپ نے اپنی دنیا کے اس گزرے ہوئے مزاج کے اندر ضرورت بنا لی ہے، اور وہ ضرورت بن گئی، آپ اس کو پیچھے چھڑوا نہیں سکتے۔ پورے مدینہ میں ایک گھر تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ گھر بھی ان کا اپنا نہیں تھا، طبہ خاندان کا میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا، تو اس نے بنا کر دیا تھا، یمن کا جو بادشاہ تھا حمیری، کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی رواج نہیں تھا گھر کے اندر کہ بڑی بلڈنگ ہو۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ خانہ کعبہ کے پاس جو عمارتیں ہوں گی کعبہ سے بلند ہو جائیں گی، اور یہ تو کب کس زمانے کے اندر، آج سے کوئی تقریباً 80 سال پہلے یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ 30-35 سال پہلے تک تو چھوٹی عمارتیں جو خانہ کعبہ سے بلند تھی وہ بن گئی تھی، اب تو اتنی لمبی چڑنگی عمارتیں بن گئی ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا شمار ہونے لگا ہے کہ بھئی فلانی 10ویں نمبر پر یہ ہے، 12ویں نمبر پر وہ ہے، 15ویں نمبر پر وہ ہے۔ قیامت کی ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔
تو یہ جو عذاب کا جلدی تقاضا کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ عذاب ایسا ہے عسیٰ ان یکون ردف لکم، کہ یوں سمجھیں ان کے پیٹھ پر سوار ہو گیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو گھروں کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ ان چیزوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، لیکن کم سے کم حل یہ ہے کہ ان چیزوں میں دل نہ لگائیں، ان چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ ضرورت کے تحت اس کو بھی کر لیں، یہ کرنا ہے یہ بھی کر لیں، لیکن اس میں ایسا دل لگ جائے کہ خدا نہ خواستہ مال کمانے کی تڑپ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی حرام کاری پر آ جائے، کہ غیر حلال طریقے سے بھی یہ کمانا شروع ہو جائے، یہ تو شرعاً ناجائز ہے اور بدترین مال ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بلا شبہ آپ کا رب فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے دل چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دل فکر کا، سوچ کا مرکز ہے، اور زبان اور دیگر اعضاء و جوارح اس کی ترجمان ہے۔ تو جو اپنے دلوں میں باتیں مخفی رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ وہ دل میں سوچتے ہیں جس کی ترجمانی زبان اور اعضاء اور جوارح ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی جو بھی غائب چیزیں ہیں، جو بھی پوشیدہ چیزیں ہیں آسمان و زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کی سب واضح کتاب میں موجود ہے۔ واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بلا شبہ یہ قرآن، يَقُصُّ، حقیقت بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر ان باتوں کا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، یہ قرآن باعث ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور باعث رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کہیں قرآن کو ہدی للناس کہا، کہیں للمتقین کہا، کہیں للمؤمنین کہا، کہیں للمحسنین کہا۔ اس کا پیچھے تطبیق آپ کو بتا دی ہے کہ قرآن اصل کے اعتبار سے تو ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے اصل فائدہ اٹھانے والے ایمان والے، ہدی للمؤمنین۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے فیصلے کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہٰذا اے نبی اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ حکم دیا جا رہا ہے نبی کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا، جو اللہ پر بھروسہ کرنے کے اندر یہ نبی اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور حرف آخر تھے، لیکن نبی کو بول کر امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں۔ اور اللہ اپنے نبی کو بول کر امت کو سنا رہا ہے کہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد تمام وسائل مہیا ہو جائیں، اس کے بعد بھی آخر کے اندر بھروسہ اللہ پر۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو بھروسہ اسباب پر کرتا ہے پوری زندگی اس کی نظر اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر رہتی ہے، اسباب پر رہتی ہے۔ دوائی پیتے ہیں، دوائی پینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے بچوں کی بھی اس طرح اصلاح کیا کریں کہ ابھی کبھی دوائی پئیں تو پوچھیں ہاں بھائی دوائی پیو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے؟ بچہ کہے گا جی ٹھیک ہو جاؤں گا، فوری طور پر پکڑیں، بولے نہیں، اگر دوائی پینے سے ٹھیک ہونا ہوتا تو اسپتال میں کوئی مرتا ہی نہیں۔ اس کو کہیں، سمجھائیں کہ دوائی پینے سے ٹھیک نہیں ہوگی، دوائی تو ہم اس لیے پی رہے ہیں، یہ حکم الہی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک تو اللہ کریں گے۔ ہر چیز کے اندر اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کا یقین اس بات پر بنائے کہ بھروسہ اللہ پر، آخری کنجی اللہ کے پاس۔ انک علی الحق المبین، بلا شبہ آپ واضح راستے پر ہیں، واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بلا شبہ اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء،
اور آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں وما انت بہاد العمی اور آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھے کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی کی وجہ سے ان تسمعوا آپ تو اپنی بات سنا سکتے ہیں الا من یؤمن اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے بآیاتنا ہماری آیتوں پر فہم مسلمون اور وہ مسلمان ہیں۔ ان آیتوں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے اور یہ مسئلہ ہے سماع موتا کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سماع موتا۔ اور یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے جس کو ہمارے ہاں بعض غیر حضرات بہت اچھالتے ہیں کہ آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلاف ابھی کا یا فقہا کا یا محدثین کے زمانے کا نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کے قائل تھے کہ مردے سنتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نفی کرتی ہیں، کہتی ہیں مردے ہرگز نہیں سنتے۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے وہ یہ آیت دلیل پیش کرتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ صاف بولا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی تحقیق ہو تو آپ کو یاد ہو کہ میں نے ترجمہ اس کا کیا کہا کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے۔ مردے کو سننا، مردے کا سننا اور مردے کو سنانا یہ دو الگ الگ فرق ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے وہ ہے مردے کو سنانا، مردے کو سنانا، کہ آپ مردے کو خود سے نہیں سنا سکتے۔ لہٰذا اگر مردہ سننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ صحیح سند کے ساتھ نسائی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یمر علی قبر اخی المسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے اور یہ وہ مسلمان بھائی ہے جس کو وہ دنیا کے اندر پہچانتا ہے اور وہ اس کو سلام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مردے کے اندر روح کو واپس بھیجتے ہیں، جو روح اس مردے کے اندر جاتی ہے اور وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، جو مردہ اس کے سلام کا۔ اس آیت اور ان احادیث سے حضرت عبداللہ کا استدلال ہے کہ مردے اپنی قبروں کے اندر سنتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا فی زمانہ اس کے اندر بعض اوقات اگر اختلاف کے اندر آوازیں اونچی ہو جائے، شور شرابہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو کہ بھائی قرآن میں بعض روایاتوں میں ایسے ہیں، بعض میں ایسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے، لہٰذا ایک کو نیچے دکھانا، ایک کو اونچا کرنا کہ ہم اس کے قائل ہیں ہم اس کے قائل ہیں، یہ بھی زیادہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ دونوں طرف صحابہ کی بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو ایک ہاں بولتی ہیں اور ایک نہ بولتی ہے، لہٰذا زیادہ اس کے اندر شش و پنج میں یا زیادہ زور میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب ثابت ہو جائے گا کہنا ان پر، یعنی جب عذاب کا وقت ان پر آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ جو ان سے باتیں کیا کرے گا، اس کو کہتے ہیں دابۃ الارض۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قیامت کی آخری نشانیاں بتائیں، جیسے خروج مہدی، قتل دجال، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، جزیرہ عرب کے اندر لوگوں کا دھسنا، عدن سے آگ کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ اسی کے اندر ایک علامت ہے دابۃ الارض، زمین سے ایسے جانور کا نکلنا جو نکل کر لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے۔ یہ قیامت کا بالکل پہلے کا منظر ہوگا، قیامت سے تھوڑا پہلے۔ اس کے بعد کسی مسلمان کی توبہ، کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے۔ قیامت کی سب سے آخری نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور اس سے پہلی نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ یہ دابۃ الارض مکہ کے اندر صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، اور یہ بڑا عجیب و غریب خلقت والا جانور ہوگا، اور یہ باقاعدہ کوئی توالد و تناسل نہیں ہوگا، یعنی کوئی بچہ نہیں ہوگا کہ کہیں سے پیدا ہوا ہو، بلکہ یہ زمین کے اندر سے زمین کو پھاڑ کر زمین کو چیر کر نکلے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اس حال میں نکلے گا کہ کوہ صفا سے نکلے گا اور منا تک جائے گا، اور وہاں پر جا کر اپنے سر سے مٹی جھاڑے گا، سر کو ہلا کر سر سے مٹی جھاڑے گا، اور جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے وہ طواف کر رہے ہوں گے یا وہاں پر قریب ہوں گے حرم کے،
وہ سب اس کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایمان والوں کو ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ یہ جانور ان کے پاس جائے گا اور ان کے چہروں کو ستاروں کے مانند روشن کر دے گا کہ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور تمام کافروں کے منہ کے اوپر اس قسم کے کوئی اثر یا علامت ظاہر کر دے گا جس سے وہ کافر ہونے کے اندر پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں دابۃ الارض۔ اور یہ نکلنا ہوگا مکہ کے اندر کوہ صفا پہاڑی سے، اور اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تکلمہم، لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا عام باتیں ہوں گی، جو لوگوں سے عام باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی، جیسے ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، اس قسم کی بات کرے گا۔ اور بعض مفسرین قرآن مجید کے اس آیت کے ظاہر سے کہتے ہیں کہ تکلمہم، وہ یہ بات کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی علامتیں تھیں، قرآن مجید کی آیات تھی، لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اب میں نکل آیا ہوں، اب قیامت کی جو نشانی ہے آخری وہ بھی پوری ہو گئی۔